السلام علیکم۔ حفاظت کا عمل آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جب تک انسان قبر سے باہر ہے، تعلقات بنتے بگڑتے چلتے رہتے ہیں، دوستوں دشمنوں سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ منافقین بھی معاشرے میں کافی ملتے ہیں۔ نقصان دینے کے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جادو ٹونا، جنات وغیرہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ غرض اگر آپ بالکل سوئے رہے تو خیر نہیں۔ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ جی اللہ پر توکل ہے تو کھانا بھی نہ کھاؤ، 3 دن لگ پتا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی توکل والا ہوگا؟ وہ ہاتھ اٹھا دیتے، سب کچھ ہو جاتا۔ ان سے زیادہ بڑا کوئی بزرگ بنتا ہے تو گمراہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کے ساتھ تلوار پاس رکھی، غزوات میں شریک ہوئے، خندق تیار کی، سفر کیے، محنت مشقت کی، محتاط رہ کر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصلی توکل۔ صرف کھوکھلا توکل عام طور پر فائدہ نہیں دیتا۔ حاسدین، منافقین، مخالفین، شریر اور دشمن ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ انہی سے حفاظت کا عمل بتا رہا ہوں۔ خالص الہام یا کشف یا جو بھی سمجھیں پر کمال کا اثر رکھتا ہے۔ مجھے بذات خود کبھی ضرورت تھی، اللہ پاک نے کرم کیا، الحمدللہ۔ طریقہ کار: رات سوتے وقت آپ نے بستر پر بیٹھ کر 11 بار آیت الکرسی اور 1 بار سورہ منافقون پڑھنی ہے، جو کہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اس صورت میں 11 آیت ہیں۔ آپ نے ایک آیت پڑھ کر 1 بار سورہ قریش پڑھنی ہے اور پھر دوسری آیت پڑھ کر 1 بار سورہ قریش۔ غرض ہر ایک آیت کے اختتام پر 1 بار سورہ قریش پڑھی جائے گی۔ اس طرح ٹوٹل 11 بار سورہ قریش پڑھی جائے گی اور سورہ منافقون 1 بار۔ روزانہ 1 بار اسی ترتیب سے پڑھیں، آخر میں 11 بار آیت الکرسی۔ دشمن چاہے مالی ہو، جانی یا سیاسی، روحانی ہو، ظاہری ہو یا چھپے ہوئے ہوں، سب سے حفاظت رہتی ہے۔ کوشش کے باوجود کوئی نقصان نہ دے سکے گا انشاءاللہ، چاہے پورا لشکر ہی کیوں نہ پیچھے پڑا ہو۔ آپ کا یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے، جو سب سے طاقتور ہے، جس نے جزا و سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، نہ کسی انسان یا جن کے ہاتھ۔ قرآن سب کی فلاح کے لیے اترا ہے اور سبھی اس سے اپنے ایمان و یقین کی بنیاد پر فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ فیض سب کے لیے برابر ہی آ رہا ہوتا، لیکن ہر انسان کی جذب و قبول کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اس بنا پر اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے لیے قرآن میں فائدہ ہو اور کسی کے لیے نہیں۔ عمل آپ جس کو چاہے بتا سکتے ہیں، صرف لوگوں سے پیسے نہ لیں، اس پر کسی سے کوئی مزید اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔